السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے ساتھیو آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کچھ ایسے کھانوں کے بارے میں یا کھانے والی چیزوں کے بارے میں، یا وہ چیز جو ہم کھاتے ہیں اور آپ کے جگر کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے، اور ہم کیوں کھاتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے شوگر یعنی چینی، اور میڈیکل میں ہم اس کو وائٹ پوائزن کہتے ہیں یعنی سفید زہر۔ پاکستانیوں کو خاص کر یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ یہ جو چینی ہوتی ہے یہ اتنی خطرناک ہے کہ جتنے بتا دیا جائے اتنا کم ہے۔ چینی کیا کرتے ہیں کہ ہماری جو جگر ہے یہ اس کو تبدیل کرتے ہیں، جو اضافی چینی ہم سارا دن کھاتے رہتے ہیں یا اس سے بننے والی چیزیں کھاتے رہتے ہیں یا چائے میں ڈالتے ہیں، تو اس کو یہ تبدیل کرتے ہیں فیٹس کے اندر، جو ہم نارملی اس کو چربی کہتے ہیں۔ وہ فیٹس جو ہے وہ پھر ہمارے جگر کے اوپر آ جاتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں فیٹی لیور ڈیزیز، جو انتہائی خطرناک بیماری ہے، کیونکہ اس فیٹی لیور کی وجہ سے آہستہ آہستہ ہماری جگر ٹوٹ پھوٹ کا شکار رہتا ہے، اور خدا نخواستہ ایک دن جگر کی مکمل خرابی، جس کو ہم کہتے ہیں سیروسس، اس کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ قدرت کی طرف سے جو ہمیں مٹاس دیا گیا ہے وہ استعمال کریں، خاص کر ہماری پاکستانی اس سفید زہر کو خرید کر۔ ابھی آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں چینی کا کرائسس چل رہا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس زہر کو ہم اتنے خریدتے ہیں کہ اس کی قیمت اتنی بڑی؟ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زہر اچھی چیز نہیں ہے۔ اب آتے ہیں جڑی بوٹی کی طرف۔ آپ کو پتہ ہے کہ کووڈ کے دنوں سے آج تک بہت سے جڑی بوٹی جن کے بارے میں دیا جاتا ہے کہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں، یا آپ کی قوت مدافعت کو دوبارہ قوت دیتی ہے یا زیادہ قوت دیتی ہے۔ میں اپنے سننے والے اپنے دوست اور ریلیٹیو کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ جو جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں ایک مستند ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، کیونکہ اکثر جڑی بوٹی تو صحت کے لیے مفید ہے، لیکن ان میں سے کچھ نہ کچھ ایسا بھی ہے جو انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کورونا کے دنوں میں ایک جڑی بوٹی تھی گلائی، جس کو ہم پشتون تیروتئی یا پیروتئی کہتے ہیں۔ اس کا بہت ذکر کیا گیا تھا کہ آپ کے امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کرتا ہے، اور آج بھی اگر کسی کا گلا خراب ہو یا کسی کا کوئی مسئلہ ہو وہ یہ جڑی بوٹی استعمال کرتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اگر گلائی کا ڈوز زیادہ ہو جائے یا پراپر یہ تیار نہ ہوئی ہو تو یہ آپ کے جگر کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ تو اگر گلائی ہو یا جو جڑی بوٹی ہو، آپ اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر نہیں لینا۔ اب آتے ہیں ایلوپیتھی کی طرف۔ ظاہر ہے ہم نے ہیموپیتھی کے بارے میں بات کی، تو ایلوپیتھی میں بھی کچھ ایسی دوائی ہے جس سے آپ کا جگر ڈیمیج ہو سکتا ہے۔ بہت سے فوڈ سپلیمنٹ دیے جاتے ہیں، تو ان کے اندر ہوتا ہے وٹامن اے، یا سکن اور آنکھوں کی صحت کے بارے میں اگر بات کریں تو ہم وٹامن اے دیتے ہیں۔ وٹامن اے کی اگر زیادہ مقدار چلی جائے جسم کے اندر تو یہ جگر کے لیے انتہائی خطرناک ہوتی ہے۔ اکثر مریضوں کو ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایسی دوائی لینی پڑے جس کے اندر وٹامن اے ہو یا وٹامن اے خود لینا پڑے، تو کوشش کرے کہ 1 مہینہ لے اور 1 مہینے کا ریسٹ دے، یا پھر 2 مہینے مسلسل لے لے اور 2 مہینے کا ریسٹ دے، کیونکہ اگر آپ وٹامن اے آپ کے جسم میں زیادہ چلی جائے یا زیادہ ہو جائے تو یہ آپ کے جگر کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ اب آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو بوتلیں یعنی سافٹ ڈرنک بہت لیتے ہیں، تو ان کے لیے بھی تھوڑا وارننگ ہے۔ یقین مانیں کچھ لوگ تو سافٹ ڈرنک کا بہت عادی ہوتے ہیں، اتنے عادی ہوتے ہیں کہ دن میں 3-4 مرتبہ جو ہے وہ سافٹ ڈرنک لیتے ہیں، تو یہ سافٹ ڈرنک آپ کے جگر کے لیے انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں، کیونکہ سافٹ ڈرنک کے اندر بہت سارا کچھ ایسا ڈالا ہوتا ہے کہ جب وہ جگر سے گزرتا ہے تو وہ جگر کو نقصان پہنچاتا ہے۔ جگر کے علاوہ وہ معدے کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب بات کرتے ہیں ایک ایسی دوائی جو ہمارے ہر گھر میں پڑی رہتی ہے، اور ہماری پختون میں اس کی ایک عام سی عادت ہے جس کو ہم کہتے ہیں پیراسیٹامول، جو مختلف نام سے مارکیٹ میں دستیاب ہے، مثلا پیناڈال، فیڈرال، کیلفال وغیرہ۔
اس کی ایڈ اور اشتہارات بھی بہت چلتی ہے، لیکن یہ اشتہارات آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ آپ کی جگر کے لیے انتہائی خطرناک ہے۔ اگر بتاتے بھی ہے تو وہ سارا ایڈ بہت سکون سے چلائیں گے، اس میں سے آخر 1 یا 2 سیکنڈ میں اتنی تیزی سے بتائیں گے کہ یہ جگر کو نقصان دیتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس نے کیا کہا۔ بنیادی طور پر ہم اس کو سیب دوائی کہتے ہیں۔ یہ اگر اس کی ڈوز زیادہ ہو جائے یا جس کی جگر کا کوئی مسئلہ پہلے سے چل رہا ہو تو یہ جگر کے لیے انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ 500 ملی گرام کی ایک گولی ہوتی ہے۔ کسی دور میں ہم کہتے تھے کہ 4 گرام روزانہ یعنی 8 گولی روزانہ کی بنیاد پر لیا کرے۔ اب نیو اسٹڈی کی بنیاد پر ہم اس کو لے آئے ہیں 3 گرام پر یعنی 6 گولی روزانہ، کیونکہ اب پتہ چلا ہے کہ پیراسیٹامول جگر کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے جس کو جگر کا کوئی مسئلہ ہو وہ پیراسیٹامول بالکل اوائڈ کرے اور اپنے ڈاکٹر سے ضرور بات کرے۔ بہت زیادہ اب ہم نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھے ہیں کہ جب کوئی اپنا جان لینا چاہے تو وہ بہت زیادہ پیناڈول کی دوائی کھا لیتے ہیں۔ پیراسیٹامول جگر کو اتنا ڈیمیج کرتا ہے کہ سوائے ٹرانسپلانٹ کا کوئی آپشن نہیں ہو سکتا۔ اب آتے ہیں کھانے والی چیزوں کی طرف جو ہم کھاتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرانس فیٹ۔ جب آپ جاتے ہیں مارکیٹ کے اندر اور کھانے والی چیزیں لیتے ہیں جس پر لکھا ہوتا ہے پارشلی ہائیڈروجینیٹڈ اور آگے کسی بھی ویجیٹیبل آئل کا نام لکھا ہے، سویابین آئل ہو جو بھی ہو، تو سمجھے کہ اس میں ٹرانس فیٹ ہے، کیونکہ یہ جو ویجیٹیبل آئل یہ کمپنیاں پروسیس کرتی ہے اور یہ قدرتی طور پر نہیں ہوتی بلکہ یہ انسان اس کو کرتے ہیں، تو اس کے نیچے میں یہ ٹرانس فیٹس بنتے ہیں۔ ٹرانس فیٹس نہ آپ کو موٹاپا دیتے ہیں بلکہ آپ کے جگر کے لیے بھی انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اس کو آپ نے کم سے کم استعمال کرنا ہے دوستو۔ یہی وہ چیز ہے جو ہمارے جگر کو نقصان پہنچاتا ہے، بہت زیادہ اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے، اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس کو کم سے کم استعمال کریں اور اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ والسلام۔